تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ہی باغ دل کی نسیم ہے، تو ہی خلوتوں کی شمیم ہے، تو ہی خالق عظیم ہے۔ تیرا نام اللہ الصمد، تو ہے لم یلد ولم یولد، نہ تیری زباں نہ تیرا ید، تیری قدرتوں کی نہیں ہے حد۔ تو ادھر نہیں تو ادھر بھی ہے، تو ادھر نہیں تو ادھر بھی ہے۔ تیرے اشتیاق میں یہ چار اگر گیا فرش چھوڑ کے چاند پر، نہ ملی خبر کہ تو ہے کدھر میرا خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ خواتین و حضرات، مومنین و مومنات، آپ دیکھ رہے ہیں ذکر ود ذاکر وسیم عباس۔ میں وسیم عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں آپ سب کو پروگرام میرا خدا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے محترم ناظرین، سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام میرا خدا موضوع کے لحاظ سے اتنا بڑا پروگرام ہے، اتنا بڑا موضوع ہے کائنات میں یہ، کہ اگر پوری کائنات بھی اس وحدہ لا شریک کی توصیف بیان کرنے لگ جائے تو اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے میں اعتراف کرتا ہوں اپنی کم علمی کا کہ مجھ گناہ گار میں اتنی وسعت نہیں ہے اور میرے علمی قد اتنا نہیں ہے کہ میں اس علی کل شیء قدیر اللہ جل شانہ کی ثنا کر سکوں۔ لیکن میں نے دنیا میں جب دیکھا، ممبر سے بھی دیکھا، پوری دنیا میں ٹریول بھی کیا، تو میں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں ہر بندہ کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے۔ آپ کوئی بھی ٹی وی چینل لگائیں تو لوگ آپ کو ڈھیر ساری باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے مختلف موضوعات پر۔ کسی کا موضوع سیاست ہے، کسی کا دنیا داری ہے، کسی کا شوبز ہے، کسی کا کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے۔ مختلف موضوعات پر لوگ باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں نکلتے ہیں، بازاروں میں گزرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں دکانوں میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں۔ بہت سے فرامین میری آنکھوں کے سامنے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے آتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا، اب جو زمانہ آپ کے سامنے ہے، بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہ سوشل میڈیا۔ اس پہ اگر آپ آ کے اچھی بات کریں تو ضرور دنیا آپ کی اچھی بات سنے گی، لیکن اس کو بھی دنیا نے اس طرح استعمال نہیں کیا اسلام کے دائرے میں رہ کر کے جس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ میرے محترم ناظرین، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ ہر وقت میں اپنے خدا کی بات کروں، خدا کا تذکرہ ہوتا رہے۔ میں سفر کر رہا ہوں، میری گاڑی میں بھی خدا کی بات ہو، میں گھر میں آؤں، میرے گھر میں خدا کی بات ہو، میں جس کے پاس بیٹھتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہوتا، لیکن بے ساختہ میرے منہ سے الحمدللہ رب العالمین کہ اپنے خدا کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جو میں باتیں کرتا ہوں اپنے خدا کی عظمت کے لیے، شان کے لیے، کرتا تو قرآن و حدیث سے ہوں، محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہوں، تو میں نے یہ سوچا کہ اس چینل کے ذریعے اور اس پروگرام میرا خدا کے ذریعے میں آپ تک کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں۔ میں اعتراف کر چکا ہوں کہ مجھ میں میرا علمی قد اتنا نہیں ہے، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خدائے متعال، خدائے لم یزل کی توصیف بیان کرنے کے لیے یا اس کو چاہنے کے لیے آپ کو کسی کالج مدرسے کا کوالیفائڈ ہونا ضروری نہیں ہے۔ صرف آپ کے پاس ایک اچھا دل، ایک صاف ستھرا دل، جس میں اور کوئی کسی قسم کے بت نہ نظر آ رہے ہوں، ایسا دل آپ کو چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ایسا دل ہے اور آپ کبھی تنہائی میں یا پبلک میں یا گھر میں بیٹھ کر آپ اپنے رب کو سوچتے ہیں، آپ اپنے رب کی یاد لاتے ہیں اپنے ذہن میں، اسے یاد کرتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت دل ہے۔ جتنا دل خوبصورت ہے، اس دل کی اتنی حفاظت کیجئے، اور یہ دل جس شان کا اہل ہے اس کو وہ مقام دیجئے، اور وہ مقام کبھی بھی آپ کو مل نہیں سکتا جب تک آپ اس دل میں محمد و اہل بیت محمد کے خدا کو نہیں بسائیں گے۔ آپ کے پاس ایک خوبصورت دل ہے اور آپ اپنے خدا کی یاد کو اس دل میں اگر بسانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے کچھ کوشش کر سکتا ہوں، تھوڑی سی آپ کو میں ہنٹ دے سکتا ہوں،
اگر بہت سے مجھ سے بڑے بڑے لوگ، بہت منزل تک پہنچے ہوئے لوگ یقیناً مجھ ناچیز کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہوں گے، بلکہ مجھے برداشت کر رہے ہوں گے، لیکن یہ میری کوشش ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے ہو کہ جو ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں محترم اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بالخصوص بزرگوں اور بالخصوص بچوں سے کہ محبت انسان کا حق ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، پرورش پاتا ہے، اور جب وہ سن بلوغ میں، جوانی میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنا ٹارگٹ محبت کو کرتا ہے، محبت کو چنتا ہے، محبت کرتا ہے۔ کوئی باپ سے محبت کرتا ہے، کوئی ماں سے محبت کرتا ہے، کوئی بہنوں بھائیوں سے محبت کرتا ہے، کوئی دادی سے محبت کرتا ہے، کوئی نانی سے محبت کرتا ہے، جیسے انسان کی محبت کا جو معیار ہوگا۔ لیکن اس کی زندگی میں پھر ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے انسان کہ جب وہ سوچ سمجھ کر محبت کرتا ہے، جب اسے زندگی کا فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ یہ محبت کہیں مجھے دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے، لوگ بزنس سے محبت کرتے ہیں، کاروبار سے محبت کرتے ہیں، مرد سے محبت کرتے ہیں، عورت سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر آپ کی منزل آپ کا خدا ہے، میرا خدا ہے، تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو روکیں، ایک لمحے کے لیے پرسکون ہو جائیں، تمام خیالات اپنے ذہن سے نکالیں اور غور سے، اگر آپ بزی ہیں تو آپ بالکل یہ پروگرام نہ سنیں، اگر آپ کے پاس اور لوگ بیٹھے ہیں اور آپ باتوں میں الجھے ہوئے ہیں تو آپ اس بات کو، اس میرا خدا کو آپ اس وقت سنیں جب آپ تنہائی میں ہوں۔ اگر آپ تنہائی میں ہیں تو ایک لمحے کے لیے آپ مجھے جواب دیں، سب سے محبت کی ہے آپ نے، ماں سے محبت کر لی، باپ سے محبت کر لی، بہنوں بھائیوں سے محبت کر لی، دوستوں سے محبت کر لی، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس رحمان و رحیم نے، جس علی کل شیء قدیر نے یہ ساری محبتیں آپ کو عطا کی، کبھی آپ نے اس سے محبت کی ہے؟ کبھی آپ نے اس خدا کو سوچا جو دن کو رات اور رات کو دن، جو صبح کو شام اور شام کو صبح، ہر آنے والا دن جس کی شان کا اعلان کرتا ہے، وہ ایسا علی کل شیء قدیر ہے، وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی ذات کا مالک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، جس نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا، کبھی آپ نے اس سے محبت کی ہے؟ اچھا، میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ کے مختلف موضوعات، کچھ لوگ ہنسنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ پولیٹکس پہ باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ مختلف موضوعات پہ باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے بالخصوص آپ سے، کہ آپ نے کبھی دن میں، ایک دن کی بات کرتے ہیں، آپ نے دن میں خدا کی بات کتنے وقت کرتے ہیں؟ آپ کتنی جگہ پر آپ اپنے اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں جو علی کل شیء قدیر ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ابھی اذان ہوگی تو پھر آپ مصلی پہ جائیں گے اور پھر آپ 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ کے تو آپ دعا مانگ کے اپنے لیے واپس آ جائیں گے۔ اس علی کل شیء قدیر جو آپ کا، میرا اور پوری کائنات کا خالق ہے، کتنا سوچتے ہیں آپ اس کے لیے، جس کی سوچ پہ بھی ثواب ہے؟ اور میں نے حدیث میں جہاں تک پڑھا ہے کہ ایک پل تفکر کرنا، کسی چیز پہ فکر کرنا، 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ اپنے خدا کو سوچتے ہیں، آپ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں، آپ اپنا دل لگاتے ہیں؟ کیا جب آپ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں تو کیا آپ کا دل خوش ہوتا ہے اور آپ کا زیادہ دل کرتا ہے کہ میں اور بات خدا کی کروں یا سنوں، یا آپ کا دل بیزار ہو جاتا ہے، آپ بوجھل ہو جاتے ہیں، یا آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ خدا کی بات سنیں؟ تو کیا آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں اس وقت؟ اگر آپ کی فیلنگز اچھی ہیں تو آپ کا دل اچھا ہے، آپ کا دل اچھا ہے تو آپ انسان اچھے ہیں، اگر آپ انسان اچھے ہیں تو آپ کے کرم ہے، آپ پر کرم ہے میرے خدا کا۔ بہت کوشش کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے اس دل کی حفاظت فرمائیں، اپنے وجود کی حفاظت فرمائیں، آئیں میرے ساتھ آئیں، میں کوشش کروں گا کہ میرے اندر جو کرم میرے خالق کا مجھ گناہگار پر، ناچیز پر ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں خدا محمد و آل محمد کی بات کرتا رہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ خدا کی بات کتنی بار کرتے ہیں ایک دن میں؟ ایک دن میں
1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 मरतबा, कितनी मरतबा आप अपने खुदा की बात करते हैं? तो मोहतरम सामीन, याद रखिए कि आपको खुदा की बात करनी चाहिए, चूँकि आप इस दुनिया में दावेदार हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के। आप ये दावा कलमा तैयबा में आप ये दावा करते हैं कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो माबूद उसे कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, जो इबादत के लायक हो। आपको बात करनी होगी। मैं एक और आपको, आप ऐसा कीजिएगा, आज आप ये मेरी बात सुने, कल आप जहां पहुंचे, जिस महफिल में जाएं, उसमें कोई भी बात हो रही होगी तो आप अपने खुदा की कोई भी एक बात आप करें, कोई भी, चाहे उस महफिल में वो बात पहले ना होती हो, लेकिन आप करें, आप इब्तदा करें। ये खूबसूरती का सेहरा आप अपने सर पे रखें, आप बात करें, जाके जहां लोग बैठे हो वहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा कर दें, और कुछ नहीं आप कर सकते तो सूरह इखलास पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद कज़ालिकल्लाहु रब्बुना। आप बात करें, अपने खुदा की बात करना सीखें। आप कोशिश किया करें, आप कुरान हकीम की आयत का तर्जुमा याद करें, आप हदीस रसूल सकलैन को याद करें। एक मोमिन की अलामत है कि उसे कम अज़ कम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम अज़ कम 40 अहादीस तो उसे याद होनी चाहिए। कोशिश करें अपने खुदा की बारगाह में, कुर्ब खुदा में आएँ, कोशिश करें उसकी याद। मैं आपसे एक और बात भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आपको अभी प्रोग्राम की इब्तदा में, अभी इंशाअल्लाह प्रोग्राम चलता रहेगा, मेरी ज़िंदगी रही तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा जुमला आप तक पहुँचाऊँ जिसमें कुछ वो मावन साबित हो कि आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दे। आप नाज़रीन, सबसे पहले आप ऐसा करें, मैं आपको भी नमाज का नहीं कहूँगा, रोज़े का नहीं कहूँगा, आपको बाकी अमाल का भी मैं नहीं आपसे तज़किरा करूँगा। मैं सबसे पहले मारिफत खुदा पे बात कर रहा हूँ। मैं मारिफत खुदा, आप मेरे साथ साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक ना एक दिन वो दिन ज़रूर आ जाएगा कि जब हम कोशिश करने से हमें वो रास्ता, हमें वो मंजिल का निशान नज़र आ जाएगा। आप सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ मारिफत खुदा पे, खुदा की मारिफत पे। जब आपको पता ही नहीं है कि आप किस बारगाह में खड़े हैं मुसल्ले पे, तो खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं। जब आपको अपने खुदा की मारिफत नहीं है, उस अला कुल्ल शैइन कदीर की मारिफत नहीं है, उस ज़ात आला सिफ़ात की आपको मारिफत नहीं है, तो फिर आपका जिस्म तो मुसल्ले पे नज़र आएगा मगर आपकी रूह मुसल्ले पे नज़र नहीं आएगी। आप अपने आप को संभालें, अपने आप से इरादा करें, तहिया करें कि मुझे अपने खुदा का नाम लेना है। आप इरादा कर लें। आपने पूरी दुनिया का नाम ले लिया, पूरी दुनिया के बंदों के नाम आपने याद कर लिए, पूरी दुनिया की हिस्ट्री आपने पढ़ ली, आपने पता नहीं क्या क्या दुनिया में आके कर लिया, तो अब थोड़ा सा वक्त जो ज़िंदगी का बच गया है वो आप अपने खुदा को दें। आएँ, हमें सुने, देखें, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन बात, बेहतरीन से बेहतरीन अच्छी बात, अच्छा मौजू इसी मेरा खुदा प्रोग्राम के हवाले से मैं आप तक पहुंचाता रहूं। उस खुदा ने आपके लिए क्या क्या किया, ज़मीन, आसमान, हवा, फ़िज़ा, दरख्त, दरिंद, परिंद, चरिंद, सब चीज़ें, फल, सब्जियां, पानी, देखें कितनी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है पानी। आप देखें कि ये पानी जो अल्लाह की नेमत है, आप इसको गौर से देखें, और आज के ज़माने में आप इसको जाकर देखें तो ये पानी भी आज के दौर में आपको बिना पैसे के नहीं मिल रहा। जो वैसे खुदा का अता करदा पानी है, उस पर इतने शुबहात पैदा कर दिए गए हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है, फलां होगा, किसी ने देखा होगा तो उसने कहा होगा, वरना याद रखें कि ये पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान पढ़ा आदाब नमाज किताब में, तो उसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब आप वज़ू करने लगें तो आप पानी को इस नज़र से देखें कि ये अल्लाह की वो नेमत है कि जिसने आपको इस काबिल कर दिया कि आप खुदा की बारगाह में खड़े हो गए। तो उस दिन के बाद मैं जब भी वज़ू के लिए बैठता हूँ तो मैं मेरी हैरत होती है, और मैं दरूद शरीफ और मैं तस्बीहात पढ़ता हूँ, मैं पानी को हाथ लगाता हूँ कि ये वो अल्लाह की नेमत है जिसने मुझे अभी थोड़ी देर बाद इस काबिल कर देना है कि मैं अपने खुदा की बारगाह में मैं खड़ा हो जाऊँगा। वो पानी भी अगर आप बाज़ार में लेने जाएंगे तो आपको 60 रुपये, कम अज़ कम 60 रुपये लीटर आपको वो पानी मिलेगा।
جب آپ پانی لے کے آتے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، دوستوں میں آتے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کون سا پانی ہے جی؟ یہ فلاں کمپنی کا پانی ہے، یہ فلاں کمپنی کا پانی ہے۔ غور سے سنیے، پانی کمپنی کا نہیں ہے، پانی میرے خدا کا ہے، پانی آپ کے خدا کا ہے، جو خدا نے آپ کے لیے نازل کیا ہے، جس کا واقعہ سورہ واقعہ میں بھی خالق لم یزل نے ارشاد فرما کہ جو تم پانی پیتے ہو، کیا تم نے اسے آسمان سے نازل کیا ہے یا ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی منزل توحید ہے، منزل حق ہے، آپ راہ حق کے مسافر ہیں، تو یہ وہ باتیں جو آپ کو آپ کے خدا کے قرب میں لے کے آئیں گی، اور انشاءاللہ یہ آنے والی اگلی زندگی میں آپ کے لیے اور میرے لیے بہتر ثابت ہوں گی۔ خدا اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، جیسا کہ خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے، ہوگا تو وہ جو میری مرضی ہے۔ یہ طے ہو گیا، یہ طے ہو چکا ہے کہ ہونا کائنات میں وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ اور خالق لم یزل ارشاد فرماتے ہیں اگر تو نے وہ کیا، خالق ارشاد فرماتا ہے اگر تو نے وہ کیا جو میری مرضی ہے تو میں تم کو وہ دوں گا جو تیری مرضی ہے۔ یعنی آپ اگر اپنی زندگی کو اپنے خدا کے، آپ کا ایمان ہے، آپ مسلمان ہیں، اور یاد رکھیے یہ میرا پروگرام، یہ میری باتیں، یہ صرف شیعہ مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، یہ آل مسلم کمیونٹی کے لیے ہے۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ کے دعوے دار ہیں تو میں بھی لا الہ الا اللہ کا الحمدللہ دعوے دار ہوں۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سنیں، اپنے خدا کے ذرا قرب میں آئیں۔ آپ پوری دنیا کو دیکھ چکے، آپ کب تک اس جھوٹ کے پیچھے آپ بھاگتے رہیں گے جس کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اعلان فرماتے اور مولا فرماتے ہیں کہ یہ تو طے ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ تو طے ہے کہ آخر ایک نہ ایک دن تجھے اس دنیا سے نکلنا ہی نکلنا۔ تو اس فریب کے پیچھے آپ کب تک بھاگتے رہیں گے؟ جس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، جہاں پر پہنچنا ہے، جس کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، جہاں پر آپ کے اور میرے آباء و اجداد چلے گئے، پہنچ گئے، بہت سے ہمارے دوست بھی ہمیں چھوڑ کے وہاں پہنچ گئے، ایک دن آپ کو اور مجھے بھی اس کی بارگاہ میں، اس کے عالی شان دربار میں ہمیں پیش ہونا ہے۔ تو اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے ہوگا تو وہ، اے ابن آدم، ہوگا تو وہ جو میری چاہت ہے، اور اگر تو نے وہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھ کو وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے وہ نہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھ کو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہ جو میری چاہت ہے۔ بہت سی باتیں کرنے کے لیے انشاءاللہ اور میں کرتا رہوں گا، وقت کی تھوڑی کمی ہوتی ہے، لیکن میں اپنی زندگی، اپنا وقت، سب کچھ قربان ہے اس خالق لم یزل کی بارگاہ میں کہ جس کی بارگاہ میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سر بسجود نظر آتے ہیں۔ بس میری ایک ہی اپیل ہے آپ سے کہ آپ اس پروگرام کو غور سے سنیں، بچوں کو ساتھ رکھیں، بالخصوص بیٹیوں کو، بالخصوص چھوٹے بچوں کو، 10 12 14 15 سال تک کے بچوں کو پاس بٹھائیں، انہیں دھیان سے یہ باتیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ کرنے کو دل ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی اچھی چیزیں، کچھ معلوماتی پروگرام جو ابتدا میں ان کے کام آئیں وہ ہم کریں۔ تو آپ بس یہ کریں کہ آپ اس پروگرام کو تنہائی میں سنیں، جب آپ پرسکون ہوں۔ اگر آپ بزی ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ نے جانا ہے، آنا ہے، بیٹھنا ہے، گیدرنگ ہے، تو آپ اس کو نہ سنیں۔ آپ اس کو تب سنیں جب آپ تنہا ہو، جب صرف آپ ہوں اور آپ کو آپ کا اللہ دیکھ رہا ہو، تو تب آپ اس کو سنیں۔ مجھے دنیا سے کوئی لالچ نہیں ہے، نہ کوئی نام پیدا کرنے کے لیے یہ کام میں نے سٹارٹ کیا۔ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، دنیا دیکھی، عزت، رزق، بخت، الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین۔ میں اب یہ کام صرف آپ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کی منزل راہ حق ہے، اپنے لیے کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس جہان سے جانا ہے۔ کوئی لالچ نہیں، صرف یہ ہے کہ قبر کی رات اچھی ہو جائے، اور جب صلاح کل شعین قدیر کی بارگاہ میں ہم حاضری کے لیے پہنچیں تو بس وہاں بس اس کی سائے رحمت میں آ جائیں۔ ہم اس کا غضب برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔
تو بس آپ اس پروگرام میرا خدا کو غور سے سنتے رہیں انشاءاللہ۔ ابھی آج میرا پروگرام تھا کہ میں کچھ خطبات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عرض کروں، انشاءاللہ وہ نیکسٹ پروگرام میں، چونکہ ابھی ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے ٹائم میں آپ دنیا کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے خدا کی یاد میں بھی آپ تھوڑا تھوڑا اپنا دل لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا۔ تو میرے محترم ناظرین، آپ انشاءاللہ اس پروگرام میرا خدا سے جڑے رہیں انشاءاللہ، جہاں جہاں پر ہر جگہ اس کی نشانیاں ہیں۔ مجھے یہاں پہ ایک حدیث یاد آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام، غور سے سنیے، یہ غور سے سننا ہے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ اور کائنات کے دنیا کی سب سے بڑی ہستی کی جو بات ہے، جو شان ہے، جو حدیث ہے، جو فرمان ہے، جو ذیشان ہے، وہ آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ اس کو سنیے کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی مخلوقات کی سانسیں ہیں، مخلوقات، درند، پرند، چرند، حیوان، انسان، حشرات الارض، تمام جو سانس لے رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوقات کی سانسیں ہیں اتنے ہی خدا تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر جگہ پر اس کی نشانی ہے، ہر جگہ پر اس کی قدرت ہے۔ آپ نکلے تو صحیح، آپ کبھی دیکھیں تو صحیح، آپ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو کبھی اس نظریے سے جائیں کہ آج ہم خدا کی شان دیکھیں گے، اقتدار دیکھیں، اس کا نظام دیکھیں، وہ کیا علی کل شیء قدیر ہے آپ کا اور میرا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا، انشاءاللہ ڈھیر ساری باتیں آپ سے شیئر ہوتی رہیں گی۔ بس آپ تھوڑا وقت نکالیں اپنے لیے، اپنے خدا کے لیے، اپنی قبر حشر کے لیے، اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے انشاءاللہ۔ میں ویسے بھی تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کے مرحومین اور اپنے مرحومین اور بالخصوص تاجیل فرج کے لیے ہدیہ کرتا رہتا ہوں بارگاہ خداوند متعال میں۔ جی تو ناظرین، انشاءاللہ یہ سلسلہ پروگرام میرا خدا کا جاری و ساری رہے گا۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے، سنیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح کوششیں حق کر رہے ہیں۔ خدا حافظ۔